کل رات کو فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی آؤٹیج کی وجہ سے ہم سب کو دو قسم کے ریاکشنز دیکھنے کو ملے. ایک وہ تھے جو شدید پریشان تھے کہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج بھیجنا رہ گیا، اور دوسرے وہ تھے جو خوش تھے کہ شکر ہے اب آفس سے کوئی میسج نہیں آئے گا. آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ مارک زکربرگ کو اس آؤٹیج کی وجہ سے 7 بلین کا نقصان ہوا. اس رقم کو اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے، کیونکہ فیس بک جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز کا بزنس ماڈل ہماری کنزمپشن کی بیسس پہ چلتا ہے. ہم جتنا کنزیوم کریں گے اتنا ہی وہ ریونیو جنریٹ کریں گے، اور اسی وجہ سے کل رات کو وہ 6 گھنٹے ہمارے لیے بہت مشکل تھے، کیونکہ 8 سے 4 بجے تک کا وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم تھکے ہارے گھر جاتے ہیں اور رات کو بیٹھ کے اپنے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پہ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک فائدہ یہ تھا کہ آپ کے گھر میں وہ لوگ جو کھوئے رہتے ہیں وہ ان 6 گھنٹے میں شاید آپ کو دوبارہ مل گئے. بٹ جوکس اسائڈ، اب یہ 6 گھنٹے گزارنا ہمارے لیے اتنا مشکل کیوں تھا؟ مشکل اس وجہ سے تھا کیونکہ اب وہ انٹرنیٹ جو ایک دور میں ضرورت کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اب آ کر وہ ہماری زندگی کی ضرورت بن گیا. جہاں ہم انٹرنیٹ کنزیوم کرتے تھے وہاں اب انٹرنیٹ ہمیں کنزیوم کرنے لگا ہے. اب آپ خود ہی سوچیں، ہم سب انٹرنیٹ پر آئے اور ہم ٹویٹر پر جا کے اس آؤٹیج کے بارے میں گفتگو کرنے لگے. ہم میمز بنانے لگے، ہنسنے لگے. وی اسپینڈ اے گڈ ٹائم. وائی؟ بیکاز ہمیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا آ جائے گا واپس. بٹ واٹ اف یہ واپس نہ آئے؟ واٹ اف ون ڈے وی آل ویک اپ اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ جو ہماری ایک آئیڈینٹی ہے سوشل میڈیا پر وہ اب نہیں رہی. جو ہماری ایک پرسنل لائف اب ہم شیئر کرتے ہیں، ہمارے پرسنل کنیکشنز، ہمارے پروفیشنل کنیکشنز اب وہ نہیں رہے. although we all know کہ سوشل میڈیا ہم سب کی مینٹل ہیلتھ کو کتنا ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے. ہم جیسے ہی اپنے سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اوروں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ مینی ادر تھنگس جو کہ انسان کو ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار بنا دیتی ہے. پر اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہمارا جو ایک ایکسپوجر ہے وہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے. اب ہم بزنس کر سکتے ہیں، اب ہم فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ کے ملک میں انجسٹس ہو رہا ہے تو آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنے اس بندے کو آپ جسٹس دلا سکتے ہیں. سو دیٹ از دا پاور آف سوشل میڈیا دیٹ از ٹیکنگ اوور اس ان گڈ اینڈ بیڈ ویز. اور اسی لیے اٹ از ڈیفیکلٹ فار اس ٹو امیجن آور لائفز وداؤٹ سوشل میڈیا، کیونکہ ہماری پوری زندگی اب سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اگر یہ ختم ہو گئی تو ہمارے بزنسز ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، اور پھر ہمیں دوبارہ we'll have to come back to our life. We'll have to come back to making connections with people in real time. اب اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں اور کس طرح سے وہ ہماری اس vulnerability کو استعمال کر رہے ہیں، تو فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، all of these applications, they all ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ نے کنزیومر کا ڈیٹا اور ان کا ٹائم کنزیوم کرنا ہے. اور ہمارا ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے اور ڈیٹا بھی کنزیوم ہوتا ہے. یہاں آپ بات کرتے ہیں، وہاں آپ کو ایک ایڈ نظر آ جاتا ہے. اسی حوالے سے فیس بک کی سیوک مس انفارمیشن یونٹ کی ایک ورکر نے جب فیس بک چھوڑا تو اس بات کا انکشاف کیا کہ فیس بک اونلی کیئرز اباؤٹ پروفٹ اینڈ ناٹ اباؤٹ دا سیکورٹی آف اٹس یوزر، وچ از اے ویری بگ کلیم اینڈ اٹس الارمنگ فار آل آف اس. On the other hand, کچھ سال پہلے مارک زکربرگ was also under the gun for misusing its users' information. جس کے جواب میں انہوں نے یہی بتایا کہ تمام ڈیٹا صرف اور صرف ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر آپ نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹری دی سوشل ڈائلیما دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح یہ سوشل میڈیا کمپنیز انسان کو انسان کی طرح نہیں بٹ ایک الگوریدم کی طرح سمجھتی ہیں. یہ ڈیٹا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے، اس کے ڈینجرس کیا ہیں. دس از another very deep topic that we definitely need to delve in. لیکن اس وقت جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ایفرٹس پٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کنزمپشن کو کنٹرول کر سکیں، اس ڈپینڈنسی کو کنٹرول کر سکیں. Ironically, I am communicating with you through social media. بٹ یہی طریقہ ہے جس طریقے سے ہم اس بات کو موبلائز کر سکتے ہیں اور اس کو ایک ٹاپک بنا سکتے ہیں. سو پلیز لیٹس ہیو اے ڈسکشن. لیٹس ٹاک اباؤٹ آل دا ریزنز وائی یو تھنک وی آر سو ڈپینڈنٹ آن سوشل میڈیا.